دوستوں، یہ وہ گھرن ہے، یہ وہ وقت ہے جس کا انتظار بہت سارے مذاہب میں کیا جا رہا تھا۔ صدیوں کے بعد، دہائیوں کے بعد اس قسم کا ٹائم آتا ہے۔ دوستوں، اس سال ماہ ربیع الاول میں چاند گھرن کے بعد اب سورج گھرن بھی ربیع الاول کے مہینے میں آ چکا ہے۔ ربیع الاول میں ایک ایسا خطرناک سورج گھرن لگنے والا ہے جو 2 اکتوبر بدھ کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کی شروعات اور اختتام، ایک نکتہ، ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ ربیع الاول میں سورج گھرن قیامت کی آخری نشانی مانا جا رہا ہے۔ رب کریم اپنی نشانیوں کو ظاہر فرماتے ہیں، جس میں 400 سال بعد سورج کو گھرن لگ رہا ہے۔ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر نہیں نکالیں، جو کم عمر بچے ہیں ان بچوں کو بھی باہر مت نکالیے گا۔ آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ کے بچے اندھے ہو جائیں۔ اور جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو حمل بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جائے، اور اندر جو بچہ پل رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تیز شعاؤں کی زد میں وہ آ جائے، اور جو سورج کی طرف سے شمسی توانائی نکلتی ہے گھرن کے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچوں کو چھو جائے۔ اور جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کو تو ہرگز بھی نہیں نکالیے گا۔ گھر کے اندر نہ چاقو کا استعمال کریں، نہ چھری کا استعمال کریں، اور نہ ہی کینچی کا استعمال کریں، کیونکہ جو بھی اس وقت اس طرح کی چیزوں کا، دھاردار چیزوں کا وہ کرے گا استعمال، تو اس کے گھر میں بہت زیادہ شدید قسم کی بیماریاں بھی آئیں گی، اور ایسا نہ ہو کہ اس کا ہاتھ وغیرہ بھی کٹ جائے۔ اور یہ جو راتیں ہوتی ہیں، یہ جو وقت ہوتا ہے سورج گھرن کا، اس وقت شیطانی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ چلنے لگتی ہیں، تو لہٰذا بچوں کے اوپر اس کے بہت خطرناک قسم کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اس طریقے کی بہت زیادہ من گھڑت باتیں کی جاتی ہیں، اور اس طریقے کی جو قصے کہانیاں ہیں یہ ہماری دادی اماؤں کے زمانوں سے چلا آ رہا ہے، حالانکہ اس بات کا کوئی وجود نہیں۔ میں نے ایک ویڈیو رمضان المبارک کے اندر سورج کے گھرن لگنے پر بنائی تھی، آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیے گا۔ بہت زیادہ ڈیٹیل میں وہ ویڈیو تھی، اور بہت زیادہ منفی اثرات کے اعتبار سے میں نے اس ویڈیو کو بہت ڈیٹیل میں زیولوجیکل سروے کے اکارڈنگ میں نے بنایا تھا۔ اسی طریقے سے جس طرح سے آپ نے اس والی ویڈیو کو لائک کرا، شیئر کرا، اور اپنے دوست احباب کو آگاہی دی، اور آپ نے محبت کا اظہار کرا، اسی طرح سے آپ لوگوں نے آج اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اللہ والوں، وہ 7 ملک کون کون سے ہیں جو اس گھرن کے زد میں آنے والے ہیں، آپ کو وہ بھی بتایا جائے گا، اور کون سے ممالک کے اندر شدید زلزلے آنے کے بہت زیادہ گہرے نتائج ہیں، آپ کو وہ بھی بتایا جائے گا۔ اور ایک مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اچھی بات بھی ہے، وہ بھی اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی۔ جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور بہت وقتوں سے کیا جا رہا ہے، اور جو اسلامی تنظیمیں ہیں وہ ان سب میں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا رب ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک زلزلوں کے ذریعے، آسمانی اور زمینی آفتوں کے ذریعے سبق سکھاتے ہیں۔ تو وہ کون سے 7 ممالک ہیں جو اس کے زد میں آئیں گے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ جس طرح سے ابھی تائیوان کے اندر زلزلہ آیا اور ترکی میں زلزلہ آیا، کیونکہ جو 7 ممالک ہیں وہ مغرب کی طرف ہیں، جو ہمارا ملک ہے وہ مشرق کی طرف ہے، لیکن اس کا ہرگز بھی یہ مقصد نہیں کہ ہمارا ملک اس عذاب کی زد میں نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یہ قرآن پاک کی ہی آیت ہے کہ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر وہ لنگڑے مچھر سے بھی نمرود کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، اب یہودیوں کا برا وقت شروع ہو رہا ہے، تو آج کی اس ڈیٹیل ویڈیو میں، اس کوالٹی ویڈیو میں
इस डिटेल वीडियो में हर एक नुक्ता कुरान और अहादीस की रोशनी में भी बताऊंगा और साइंसी जो तज्जियाकार हैं उनके भी जो नताइज हैं, उनकी भी जो उन्होंने रिसर्च करी है वो भी आपके सामने रखी जाएगी। आप कोशिश करें कि जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों तक, अपने प्यारों तक, अपने अजीजों अकारिब तक सवाब की नीयत से और सदकाए जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप पसंद करते हैं वो भी इस खतरनाक वक्त से बच सकें, अल्लाह पाक की अमान हासिल कर सकें, इस्तग़फ़ार कर सकें। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है दोस्तों। अपना नुकसान खुद करेंगे अगर वीडियो मुकम्मल नहीं देखी तो। अगर आज आप अपनी कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आपका ये कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस खतरनाक वक्त में अल्लाह की हिफाजत को पा सकें और इस तरह इस कार्य खैर में आपका हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। दोस्तों, माहिरीन साइंसदानों ने इंकिशाफ किया है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरने वाली है और ये तब्दीली एक ऐसे खौफनाक सूरज घिरन की वजह से रूनुमा होगी जो दुनिया का नक्शा ही तब्दील कर देगी। साइंसी हलकों की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसा सूरज घिरन जो कि दुनिया की 400 साल तारीख में इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, और अगर किया भी होगा तो वो इतने ही साल पहले किया होगा। दोस्तों, सूरज घिरन के बारे में कई पेशन गोइयां की जा रही हैं। दुनिया भर में कई तरह के तबसरे जारी हो रहे हैं। इसके नतीजे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इसके सारे पहलू का बहुत बगौर जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद एक और खबर सामने आई है कि ये सूरज घिरन जमीन पर दूसरी बहुत सी तब्दीलियों के साथ साथ शदीद किस्म के जलजलों का भी सबब बनेगा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसने आज जलजलों के बारे में बताया है कि जहां पर जलजलों के लिए हसास हैसियत रखते हैं उन मकामात के नीचे जमीन की गहराई में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन से हिल जाएंगी और वो रगड़ने लगेंगी, और जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती हैं तो जमीन और टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और साथ में जो सूरज को घिरन लग रहा होता है, उस वक्त सूरज को जो घिरन लग रहा होता है उसकी जो शुआएं होती हैं जब वो उस टेक्टोनिक प्लेट्स पर पड़ती हैं तो वो जमीन फटती है और बाहर आ जाती हैं, और जब वो प्लेट्स बाहर आती हैं तो शदीद जलजलों का सबब बनती हैं। अल्लाह वालों, आप लोगों को साइंसी हलकों के हिसाब से बता रहा हूं, उसके बाद आपको कुरान और अहादीस की रोशनी में भी जलजलों के मुतालिक बताया जाएगा, और वो 7 कौन से ममालिक हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अल्लाह वालों, अब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब वो जाहिर होंगी और शुआओं के बेस पर जलजला निकलता है। अब जिस तरह से ताइवान के अंदर जलजला आया, और ताइवान जो मुल्क है वो बहुत ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में माना जाता है, और उसके जो साइंसी गैजेट्स हैं वो पूरी दुनिया में तकसीम होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अल्लाह वालों, उन लोगों ने जो अपनी इमारतें बनाई थी वो जलजला प्रूफ बनाई थी। जलजला प्रूफ, हालांकि इस तरह की कोई इमारत कोई बना नहीं सकता, क्योंकि रब की जो हिकमत है, रब की जो पकड़ है वो ऐसे ही आती है। कितनी ही आप जलजला प्रूफ इमारत बना दें, अल्लाह पाक का जब गजब आता है, जब मेरा रब या कहार है, जब वो कहर बरसाता है तो जलजला प्रूफ इमारतें भी गिर जाती हैं। अब उन्होंने जो
تائیوان کے ممالک والے ہیں، انہوں نے بنکرز بنائے ہیں جو کہ زلزلہ پروف ہیں، اور وہ بنکرز بھی انہوں نے اس سورج گھرن کو دیکھ کر ہی بنائے ہیں۔ بنکرز ان لوگوں نے بھی بنائے ہیں، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اسرائیل جو ملک ہے ان لوگوں نے بھی اپنے پورے شہر کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے، اور خالی کر کے انہوں نے بنکرز کے اندر چھپنے کا حکم دے دیا ہے، اور وہ بنکرز بھی ان لوگوں نے زلزلہ پروف بنائے ہیں، پورے میٹل کے بنائے ہیں، اور ان زلزلوں سے بچنے کے لیے 3 مہینے کا انہوں نے راشن بھی اس بنکر کے اندر انسٹال کر لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو تیسرے ملک کے بارے میں بتاؤ، ترکی کے اندر، تو ترکی کے اندر بھی اسی طریقے کی ان لوگوں نے چینجنگیں کری ہیں، لیکن یورپ کنٹریز کے اوپر سب سے زیادہ زلزلہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ اللہ والوں، اسی طرح سے جو ایک ملک ہے اسلامی ملک جسے مصر کہا جاتا ہے، اور آج کے دور میں وہ ایجپٹ ہے۔ اب ایجپٹ کے اوپر بھی زلزلہ ریکارڈ کرنے کا جو جیولوجیکل سروے ہے انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ روس بھی اس ملک کے اندر شامل ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ترکی کا جو بہت زیادہ پاکیزہ شہر ہے جسے قسطنطنیہ اور آج کے دور کے اعتبار سے استنبول کہا جاتا ہے، اس ملک کو بھی ان لوگوں نے اس لسٹ میں شامل کیا ہے۔ اللہ والوں، یہ تو زیولوجیکل سروے کے متعلق بتا دیا۔ اب آئیں ایک حدیث کے روشنے پر ان ساری چیزوں کو دیکھنے کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما و علیکم السلام سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب سورج کو گھرن لگا تو اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت سورج کو گھرن لگا۔ اللہ والوں، اس کے نتیجے میں صحابہ کرام نے یہ گمان کرا کہ اللہ پاک نے یہ گھرن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کی جو انتقال تھا اس کے اوپر لگایا، حالانکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سجدہ ریز تھے، آپ نماز کسوف ادا کر رہے تھے، اور آپ بہت طویل سجدہ کر رہے تھے۔ جب آپ نے اس طرح کی باتوں کو سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سورج کو گھرن لگنا، چاند کو گھرن لگنا، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور اللہ پاک ان نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ پاک اس بات کا ہم سب کو بار بار بابر کراتا ہے کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں، ابھی بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں سربت سجود ہو کے معافی مانگ لو، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو تسلیم کر لو۔ اللہ والوں، جب ہم لوگ ان تمام گناہوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ پاک بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور جو رب کا جلال ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا جلال رب کی رحمت پر غالب ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں آگے فرمایا گیا کہ جو قیامت سے پہلے آخری رمضان ہوگا اس میں ایک مکمل سورج گھرن آئے گا، جس طرح سے پچھلے والا رمضان گزرا اس کے اندر بھی سورج کو گھرن لگا، لیکن ایک بہت زیادہ تیز زوردار دہشت ناک چیخ سنائی دے گی۔ وہ چیخ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق سنیں گے، اور چاروں سمتوں میں ان آواز کو سنا جائے گا، اور ہر حلقے کے لوگ اس آواز کے بارے میں جاننا چاہیں گے، لیکن ان کو اس آواز کے متعلق، اس گونج کے متعلق کچھ بھی پتا نہیں چلے گا، اور یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اندھے بھی ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد ایسے رمضان المبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یہ اس کے بعد دجال کا بھی ظہور ہو جائے گا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی الزمان علیہ السلام کا ظہور انہی دنوں میں ہوگا۔ دوستوں، سورج گھرن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور امریکہ زیولوجیکل
ریسرچ سینٹر نے ان کی طرف سے شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ 8 مقامات اس وقت زلزلے کے زد میں ہیں۔ اللہ والوں، ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس جو سورج کی روشنی ان کو دیکھ کر اوپر کی طرف کھینچتی ہے، زلزلہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کے 7 علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ یہ جو 7 علاقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ویڈیو کے پہلے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ دوستو، ابھی تائیوان میں جو کچھ عرصہ پہلے زلزلہ ہم نے دیکھا تھا اور جس کے بارے میں نے آپ کو رپورٹ پیش کری، اگر آپ لوگ اس کو ویکیپیڈیا کے دوران پتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اسی طرح سے اس ویڈیو کی ڈیٹیل کے اب آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی اپنے وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے اس تمام حصے میں اللہ رب العزت کو راضی کس طرح سے کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بات کو مانتے ہوئے آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ جو سورج کو گرہن آج 2 اکتوبر کے دن لگے گا، اب 2 اکتوبر کی یہ رات میں لگے گا اور رات سے صبح تک، یعنی 2 دنوں، 2 اکتوبر سے لے کر 3 اکتوبر تک یہ سورج گرہن چلتا رہے گا، یعنی رات کے وقت لگے گا، اور جو یورپی کنٹریز ہے وہاں پر دن کے وقت لگے گا۔ لیکن جو ہمارا ملک ہے، یعنی ہندوستان ہے یا پاکستان ہے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، یہ جو ممالک ہیں، ادھر رات ہو رہی ہوگی، اس وقت سورج کو گرہن لگے گا اور وہاں پر دن ہو رہا ہوگا۔ تو یہ 2 دن کے اندر یہ سورج کو گرہن لگے گا اور کم و بیش 12 گھنٹے کا یہ گرہن ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں نے احتیاط اس گرہن کے وقت کیا کرنی ہے؟ آپ لوگوں نے لازمی یہ 4 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 کر کے۔ اب آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر 4 نفل ادا کریں گے، 2 کر کے کریں گے۔ پہلے 2 نفل کی نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز کسوف کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رقہ بیت اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت کریں گے۔ 1 بار سورۃ الفاتحہ اور 7 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھیں گے۔ اس طریقے سے آپ لوگ یہ 2 رکعتیں مکمل کریں گے اور پھر دوبارہ 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر 2 رکعتیں دوبارہ مکمل کی جائے گی۔ جب یہ آپ لوگ 4 رکعتیں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اتحیات کی حالت میں، اگر آپ لوگوں کا وزن کچھ زیادہ ہے تو آلتی پالتی جسے ہم چوکڑی کہتے ہیں وہ آپ لوگ مار کر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اپنا سینہ کعبے کی طرف ہی رکھنا ہے، کعبے سے سینہ نہیں پھیرنا۔ جب آپ لوگ نفل ادا کریں گے، آپ لوگ وظیفے میں داخل ہو گئے، اب آپ لوگوں نے پورے ٹائم اپنے سینے کو خانہ کعبہ کی طرف ہی رکھنا ہے، قبلہ رخ ہوگی ہی اس عمل کو کیا جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے، نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندی کی حاجت الگ ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مقصد کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، جو نماز کسوف آپ نے ادا کرنی ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، نماز کسوف کو آپ لوگ 2 نفل کر کے پڑھیں گے، 2 نفل پھر 2 نفل۔ نماز کسوف پڑھی جائے گی سورج گرہن پہ، اور چاند گرہن پہ نماز خسوف پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز خسوف نہیں، نماز کسوف، کاف سین واو فے، قصوف، نماز قصوف آپ لوگوں نے ادا کرنی ہے 2 رکعتیں کر کے، 4 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے جب درود پاک پڑھ لیا، وظیفے کا آغاز کر لیا اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر، اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بہت ہی پیاری تسبیح ہے، اللہ رب العزت کو یہ تسبیح بہت پسند ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھیں گے، 100 بار پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پہلے نمبر پہ پڑھا جائے گا۔ جب پہلے نمبر پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار۔ پہلے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے بہت ہی خاص نام، اور یہ نام اتنا خاص ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ یہ نام یا فتاحو ہے، یہ وہ نام ہے کہ جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی اور ارشاد فرمایا، کہا کہ میرے اس نام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، جیسے کہ یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا فتاحو یا رزاقو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 41 ٹائمز یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ عمل مکمل ابھی بھی نہیں ہوا۔ اب آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے مکمل طور پہ، اور آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس استغفر اللہ پڑھتے جائیں گے۔ 360 کی تعداد میں استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ 360 سے زیادہ ہو جائے، 380 370 ہو جائے، لیکن 360 سے کم نہیں پڑھیے گا۔ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھ کے، اپنی خطاؤں کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مال و متاع کی حفاظت کے لیے، اپنے رزق میں مال و دولت میں برکت کے لیے، امت محمدی کی حفاظت کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں، میرے مولا امت محمدی پر رحم و کرم جاری فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں اور آپ کے لائک سے پتہ چلے گا، آپ کے کمنٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ میری محنت وصول ہوئی یا نہیں، کیونکہ اسی طریقے سے میں نے ویڈیو پہلے رمضان میں بھی بنائی تھی، لیلۃ القدر کے وقت جو سورج کو گھرنے لگا تھا۔ آپ لوگ میری والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ میری کاپی کرتے ہیں، میں کسی کی کاپی نہیں کرتا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا میری اس ویڈیو کو دیکھ کے، کیونکہ تمام جو یوٹیوبرز ہیں ابھی اس ویڈیو کو انہوں نے اسکرپٹ کے طور پہ بنایا ہے اور اس کو ہی وہ لوگ ڈائیورٹ کر کے کنورٹ کر کے ان کو ہی بتا رہے ہیں۔ حالانکہ اس بار جو زیولوجیکل رپورٹ ان کی جو سروے کی گئی ہے، اس کی جو رپورٹ تھی وہ میں نے آگے آپ کے سامنے پیش کری کہ جو 7 ممالک تھے، جو آسٹریلیا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ والوں، یہ جو میں نے ریسرچ آپ کے سامنے پیش کری ہے، آپ لوگ ویکیپیڈیا کر کے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکت عطا فرمائے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ دے، اور جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب بنا دے۔ آمین 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 ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔